حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تو وہاں ان کی جو گفتگو ہوئی اس کا بیان سورہ طٰہٰ میں بھی ہے۔ وہاں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کراتے ہوئے کہ میں کس رب کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں اور صحیح معنوں میں کائنات کا مالک رب کون ہے؟ ربنا الذی آتیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کی بناوٹ عطا فرمائی، اس کو پیدا کیا، جو اس کے جسم کے لیے سامان چاہیے تھا وہ سب اس کو مہیا کیا، اور پھر اس پر ہی بات ختم نہیں کر دی، ثم ہدیٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو ہدایت دی۔ خالق ہونے کے علاوہ اللہ رب العالمین ہادی ہے۔ اگر پیدا کر کے چھوڑ دیتا اور کسی شے کو پتہ نہ ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں کس لیے بنائی گئی ہوں اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے میرا طریقہ کار کیا ہوگا، تو یہ بالکل عبث اور بیکار کام ہوتا، ایک ایسی نادانی ہوتی جس کی اللہ تعالیٰ سے توقع ہی نہیں کی جاتی۔ وہ پاک اور منزہ ہے، ایسا کر سکتا ہے کہ بے مقصد چیز بنا دے، اور اگر کوئی چیز بنائی ہے تو اس کا کوئی طریقہ ہی کار نہ ہو؟ نہیں، فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی پیدائش دی، پیدا کیا، پھر ہدایت دی۔ یہی بات اللہ رب العالمین دوسرے مقام فرماتے ہیں، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدیٰ، اپنے فضل و کرم سے اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم لوگوں کو راستہ بتائیں۔ تو باقی مخلوق کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا جو انتظام فرمایا، وہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ سائنسدان کہیں کہہ دیتے ہیں یہ نیچر ہے، کہیں کہہ دیتے ہیں یہ جبلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کوئی علیحدہ انتظام نہیں کیا، ان کے اندر ہی ایسی چیز رکھ دی ہے کہ وہ خود بخود ہی وہ کام کرتی جاتی ہیں جس کے لیے وہ بنی ہے۔ مگر انسان کے اندر چونکہ مادی ہونے کے علاوہ ایک روحانی عنصر بھی ہے، اس کو آزادی اور اختیار بھی ملا ہے، اس لیے اس کو سمجھانے کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک الگ انتظام بھی کیا، شعوری، کہ بالکل انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا جا رہا تھا، اس کے بارے میں قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا کہ ہم نے اس وقت ہی یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اما یأتینکم منی ھدی، میری طرف سے ہدایت تمہارے پاس آتی رہے گی۔ میں ایسا نہیں کروں گا جیسے سادی فرماتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی نابینا ہے، اگر بینی کے نابینا چاس ہم ہی دیکھیں کہ اندھا ہے اور آگے کنواں گرنے لگا تو ہم اگر تماشا دیکھتے رہیں تو ظالم ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اگر دیکھتا رہا کہ بھٹک رہے ہیں، اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کو راستہ سیدھا مل ہی نہیں رہا، تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہ ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ۔ اس لیے پہلے دن ہی یہ وعدہ فرمایا کہ آدم، ابلیس کے ساتھ تمہارا جو مقابلہ کرایا گیا اس میں تم نے اس سے لغزش ہوئی، اس نے لالچ دے کر تمہیں بھٹکا دیا، تم پھسل گئے، مگر سنبھل گئے، توبہ کر لی، اور اس توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اجتباہ فہدیٰ، اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو۔ اس لیے یہ یہود و نصارہ سے جو تصور ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا نا اور ساری دنیا میں پھیل گیا کہ آدم علیہ السلام گناہ کی وجہ سے زمین پر آئے اور پھر کئی سو سال روتے رہے، اس نے سارا معاملہ ہی اٹھ دیا کہ یہ زمین قید خانہ بن گئی، آدمی مجرم کی حیثیت سے یہاں اترا سزا بھگتنے کے لیے، اب پھر رہبانیت نہ اختیار کرے، اس قید خانہ سے جان چھڑانے کی کوشش نہ کرے تو اور کیا کرے؟ یہی طریقہ بعض لوگوں نے کہا کہ خودکشی کر کے بھی اس دنیا سے جان چھڑا لینی چاہیے۔ قرآن کہتا نہیں، وہ جو لغزش ہوئی تھی وہ تو وہاں ہی معاف ہوگی، وہیں ان کے اندر توبہ کا احساس پیدا ہو گیا۔ جب ٹوکا گیا کہ میں نے منع کیا تھا تم نے کیوں کیا، تو ہدایت انہوں نے مانگی، توبہ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھا دیے، توبہ قبول کی۔ آپ سورہ طٰہٰ اور سورہ بقرہ نکال کر دیکھیں، توبہ قبول ہونے کے بعد حکم ہوتا ہے کہ آپ زمین پر چلے جاؤ، یعنی وہ لغزش جو تھی اس کا معاملہ ختم ہو گیا، پاک صاف ہو کر خلیفۃ اللہ فی الارض، جس علاقے کے وہ حاکم تھے، جس کے لیے پیدا کیے گئے تو اس کا چارج لینے کے لیے آ گئے کہ جاؤ زمین کا انتظام کرو۔ یہاں انسان مجرم اور قصوروار ہو کر نہیں آیا، بلکہ جس منصب کے لیے یہ پیدا کیا گیا تھا، جس کا اعلان پہلے ہی ہوا تھا کہ زمین کا انتظام کرنے والی، ایڈمنسٹریشن کرنے والی ایک مخلوق ہوگی، اپنے اصل کام پر آیا۔ اسی لیے اسلام کا نقطہ نظر ذہن میں بیٹھ جائے تو یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ تو میری زمین ہے، علاقہ ہے، میں یہاں کا گورنر ہوں، میں نے ڈیوٹی دینی ہے صحیح، پھر مجھے انعام ملے گا، اور اگر میں نے نہ اپنے اختیارات صحیح استعمال کیا سزا ملے گی۔ تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ابلیس بھی اب تمہارے پیچھے پڑ گیا، دشمن ہے،
تو تم اگر تنہا ہو گئے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ دیکھ لیا تم نے کہ اپنے تمہارے بس میں نہیں ہے، یہ دھوکہ دے جاتا، تو میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا ہدایت کے ذریعے، نبی آئیں گے، کتابیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ اپنا یہ وعدہ پورا کرتا۔ کوئی زمین ایسی نہیں چھوڑی اللہ پاک نے، کوئی امت ایسی نہیں چھوڑی جس میں اس کی طرف سے ہدایت کا انتظام نہیں ہوا۔ قرآن پاک نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ اللہ کا یہ فیض عام ہے، کوئی نہ کہے کہ فلاں علاقہ میں نبی نہیں آئے، من امت الا خلا فیہا نذیر لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی آئے ہیں، ہر علاقے میں آئے ہیں، اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا، بتایا۔ یہ ہوتا رہا، آتے رہے، مگر اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنی قوموں کے لیے۔ آخر میں جیسے ایک عالمگیر بارش ہوتی ہے نا، ساری دنیا پر ہی برس جاتی ہے، اس کا وقت آ گیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ علاقائی تقسیم جو ہے نا، کہ کان نبی و یبعث الی قوم خاصہ، کہ نبی اپنی قوم کی طرف آتا، اس حد بندی کی اب ضرورت کوئی نہیں، اب ایسا رہبر آئے گا جو ساری دنیا کے لیے ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود، میں ہر گورے کالے کی طرف آیا ہوں۔ وہ بات نہیں رہی کہ فلاں قوم کا نبی ہے فلاں کا نہیں، ساری دنیا کا میں نبی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب بھی ایسی اتار دی جس کو ہدی للعالمین، سارے جہانوں کے لیے ہدایت ٹھہرایا۔ قرآن آ گیا اور ایسی کتاب اللہ رب العالمین نے اتار دی کہ اب اس کے بعد کسی ہدایت نامے کی ضرورت نہیں، اس کو میں نے اتار دیا۔ پہلی کتابوں میں رد و بدل ہوتا رہا، لوگ ان میں ملاوٹ کر دیتے رہے، کچھ ایسے گم کر دیتے رہے، میں نے کوئی فکر نہیں کی کیونکہ نبی آ رہے تھے۔ اب آخری کتاب کی اگر میں حفاظت نہ فرماؤں، اس میں رد و بدل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پھر گھپ اندھیرا چھا جائے گا، نیا نبی آئے گا نہیں، جہان ٹھوکریں کھائے گا، جو الزام اللہ پر پہلے عائد ہوتا تھا معاذ اللہ وہی ہوگا، کیا دنیا تباہ ہوگی، اللہ فکر ہی نہیں کرتا۔ تو اب کتاب کی بھی ذمہ داری اٹھا لی کہ اس میں رد و بدل نہیں ہوگا، اور اللہ کا رسول جو ہے نا، اس کی ہدایت بھی سارے جہان کے لیے، اس کا اسوہ حسنہ کامل ہے، اس میں کمی کوئی نہیں، ساری دنیا کے۔ اب قرآن جیسی کتاب جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب ہدایت کے کئی معنی، یعنی قرآن کے شروع میں یہ بحث چل جاتی ہے کہ متقی تو پہلے ہی متقی، ان کو ہدایت دیتی، یہ کیا فائدہ ہوا؟ کئی کافروں نے یہ اعتراض اٹھایا اور طرح طرح سے لوگوں نے اسے جان چھڑائی، مگر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہدایت کے کئی معنی ہیں، جدا جدا معنوں میں وہ آتی ہے قرآن مجید میں، ان کا لحاظ کرنا چاہیے۔ ایک تو ہے کہ لوگ بالکل گمراہ ہیں، بے دین ہیں، انہیں راستہ دکھانا ہے، وہاں تو ہدی للناس ہے، سب لوگوں کو یہ راستہ بتاتی ہے، وہاں ساری دنیا کے لیے ہے۔ ایک ہے کہ جو مان چکے ہیں اور ماننے کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ ہماری رہنمائی کی جائے کہ ہم کس طرح زندگی گزاریں، ایمان لا چکے ہیں، اب ان کی گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ یہاں ہدی للمتقین ہے کہ فائدہ یہ اٹھا رہے ہیں، دوسرے نام مراد سورج تو چمکا مگر انہیں آنکھیں بند کر لی، بندے رہ گئے، تھا سارے جہانوں کے لیے راستہ بتانے کی حد تک ہدی للناس، مگر اب جو ہے نا ہدایت کے گائیڈ بک، یہ تو جو مانتے ہیں ان کے لیے ہے نا، جو طب کی کتاب ہاتھ میں رکھتے ہیں کہ بیماریوں سے بچ رہے ہیں، علاج معالجہ اپنا کراتے ہیں، جو نہیں ادھر آتے وہ تباہ ہو گئے۔ تو ہدی للمتقین بصیرت کے معنوں میں آتا ہے، جیسے حضرت اصحاب الکہف کے بارے میں اللہ فرمایا زدناہم ھدا، کہ وہ ہدایت پر سے ہم نے ان کی ہدایت زیادہ کر دی۔ اب ہدایت زیادہ کیا کر دی کہ ان کا نور بصیرت بڑھ گیا، روشنی دماغ میں زیادہ، ایمان قوی۔ تو ہدی للمتقین، اگر ان کی صفاتیں بیان کہ وہ ایسے کام کرتے ہیں، وہ متقی ہیں جو اس سے ہر وقت رہنمائی لیتے ہیں، دوسرے جو تھے نا ان کو راستہ بتایا وہ نہیں اس راستے پر چلے، اب جو چل پڑے اور قدم قدم پر پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا کیا کرنا، ان کے لیے یہ کتاب رہنما کتاب ہے، ان متقی لوگوں کو یہ راستہ بتاتی ہے، اور ہے اتنی پرتاثیر، اتنا زور اور طاقت ہے اس میں کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے، یہ حسرت اور افسوس کے ساتھ کہا کیونکہ انسان جو ہے نا پہاڑ کے مقابلے میں کتنا چھوٹا سا گوشت پوست کا، وہ تو پتھر ہے سخت، اللہ فرماتا ہے اتنی سخت اور اتنی مضبوط مخلوق پر بھی قرآن اترتا اور وہ سمجھتی ہوتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اس کے سننے سے، خوف سے، مگر افسوس ہے تم انسانوں پر کہ سنتے ہو، تم پر قرآن کا کوئی اثر نہیں۔